123 ہے۔ قاعدہ نمبر 7، یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام، ضرر عام کو دفع کرنے کی خاطر ضرر خاص یعنی خاص شخص کے ضرر کو برداشت کیا جائے گا۔ یعنی ایک اصولی بات ہے، شریعت بھی اس کو دیکھتی ہے۔ مسئلہ، اگر اناج فروخت کرنے والے ملی بھگت کر کے اناج کے نرخ ناجائز طور پر بڑھا دیں تو حکومت اناج کا مناسب نرخ مقرر کر سکتی ہے تاکہ ضرر عام کو دفع کیا جا سکے۔ یعنی ویسے تو ایک مداخلت ہے، یہ آزادی کے خلاف بات ہے کہ تاجر جو جس ریٹ پہ چاہے اپنی چیز بیچے، خریدنے والا جس چیز پہ چاہے خریدے، لیکن شریعت کی نظر میں جب اس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس وقت دخل اندازی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ، اگر اناج کے بے وپاری اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیں اور لوگوں کی حاجت کے باوجود گرانی بڑھانے کی خاطر اس کو بازار میں نہ لائیں تو حکومت جبراً اس کو نکلوا کر فروخت کروا سکتی ہے۔ اس پر آج کل تو بکثرت عمل ہوتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جن سے لوگوں کا عام مفاد وابستہ ہے، ضرر ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیز ہو۔ جیسے پیٹرول ہے، یہ اچھا کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ عمومی استعمال کی چیز ہے لہذا یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ مسئلہ، عطائی یعنی جاہل طبیب پر لوگوں کو کا علاج معالجہ کرنے میں پابندی لگائی جائے گی۔ حالانکہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں آپ پابند کرتے ہیں، جو میرے پاس آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے، میں تھوڑی پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوں۔ لیکن لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے ایسا آدمی، اس لیے اس کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ یہ مارکیٹ میں بیٹھے۔ مسئلہ، لوگوں کے سڑکوں کے کنارے سودا لے کر بیٹھ جانے سے راہگیروں اور سواریوں کے لیے گزرگاہ تنگ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے، تو سودے والوں کو وہاں بیٹھنے سے روک دیا جائے گا۔ حالانکہ شارع عام تو سب کی ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں بھی یہاں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن بھائی تمہارے بیٹھنے سے جب عام لوگوں کو نقصان ہوگا تو پھر تمہارا وہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں گزر سکتے ہو، گزرنے کا کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، تو جب عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو ایک آدمی کا نقصان گوارا کیا جائے گا زیادہ کو بچانے کے لیے۔ قاعدہ نمبر 8، لو كان احدهما اعظم ضرر من الاخر فان الاشد يزال بالاخف، اگر ایک کا ضرر بڑا ہو اور دوسرے کا ضرر کم ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو تحمل کیا جائے گا۔ مسئلہ، ایک مرغی نے ایک آدمی کی مرغی تھی، دوسرے کا موتی نگل لیا۔ دیکھیں گے کہ مرغی کی قیمت زیادہ ہے یا موتی کی۔ جس کی قیمت زیادہ ہو، مثلا موتی کی قیمت زیادہ ہو تو مرغی موتی والے کو دے دی جائے گی اور موتی والا مرغی والے کو مرغی کی قیمت ادا کرے گا۔ حالانکہ ویسے دیکھا جائے اصولی بات یہ ہے کہ مرغی والا کہ جی میں تو نہیں دیتا، میری چیز ہے، میں نہیں فروخت کرتا اس کو، تو یہاں جبر کیا جائے گا اس کے اوپر، اگرچہ اس کا اس میں نقصان ہے مگر یہ نقصان گوارا کیا جائے گا کیونکہ دوسری طرف بڑا نقصان ہے۔ مسئلہ، حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو مردہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال لیں گے۔ حالانکہ ویسے اصولی بات یہ ہے کہ میت کا احترام بھی اسی طرح ہے جیسے زندہ کا ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کاٹ چھاڑ نہیں کر سکتے اس کی، لیکن یہاں یہ زندہ بچے کے حق کے لیے اس کو گوارا کیا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 9، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، مصلحتوں کو حاصل کرنے کے مقابلے میں مفاسد کو دور کرنا زیادہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مصلحت یعنی فائدہ اور مفسدہ یعنی نقصان کے مابین تعارض واقع ہو جائے، ایک پہلو مفید لگ رہا ہے آپ کو اور دوسرا پہلو جو ہے نقصان دہ لگ رہا ہے، تو عام طور سے مفسدہ کو دور کرنے کو مقدم رکھا جائے گا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے فائدہ حاصل کرنے کی نسبت، کیونکہ شریعت نے معمور بھی احکام کا جتنا اہتمام کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ممنوعات شریعت سے بچنے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں تم کو کسی کام کا حکم دوں تو تم اس کو اپنی طاقت بھر کرو، اور جب میں تم کو کسی کام سے روک دوں تم اس سے بالکل رک جاؤ۔ یہاں استطاعت کی بات نہیں کی، یعنی کام کرنے میں تو آدمی کہہ سکتا ہے یار اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے، لیکن رکنے میں کون سی ہمت چاہیے، رکنا تو رکنا ہے بس، نہ کرنا۔ اسی طرح ایک یہ روایت بھی ہے
لترک ذرۃ مما نہى اللہ تعالی عنہ افضل من عبادت الثقلین، ایک ذرہ کو ترک کرنا جس سے اللہ نے منع کیا، یعنی گناہ کا ایک چھوٹے سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی عبادت بھی کر رہا ہے، ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اس سے یہ آدمی بہتر ہے کہ جو عبادت اتنی زیادہ نہیں کر رہا لیکن گناہ چھوڑ رہا ہے، تقوی کے اوپر زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس میں وجہ کیا ہے افضل ہونے کی؟ کہ وہ نقصان سے بچنے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ گناہ نقصان کی چیز ہے، عبادت فائدے کی چیز ہے۔ عبادت سے مراد یہاں نفلی عبادت ہے، فرض عبادت کو چھوڑنا تو خود ایک گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشقت کی صورت میں واجب کو ترک کرنا جائز ہے، لیکن منہیات و ممنوعات خصوصاً کبیرہ گناہوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف تو دے دی کچھ چیزوں میں، لیکن یہ نہیں کہہ دیا کہ سفر میں جو ہے نا بد نظری کر سکتے ہیں، کیونکہ سفر ہے لہذا مشقت ہوتی ہے، لہذا بد نظری کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ اگر کسی مرد کو استنجا کرنا ہو تو اگرچہ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہو لیکن اور مردوں سے پردہ نہیں ہے تو استنجا کو مؤخر کر دے، یعنی استنجا چھوڑ دیا جائے لیکن ستر عورت کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ستر عورت یہ بڑا نقصان ہے، اور استنجا جو ہے نا یہ ایک فائدہ ہے، تو نقصان سے بچیں، فائدے کو چھوڑ دیں۔ عورت پر غسل واجب ہو لیکن مردوں سے پردے میں ہو کر نہانے کی کوئی صورت نہ ہو تو غسل کو مؤخر کر دے۔ مسئلہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مسنون ہے لیکن روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ روزے میں روزے جانے کا اندیشہ ہے، تو کلی ایک مصلحت ہے اور روزے کا ٹوٹنا مفسدہ ہے، تو مفسدے کو سے بچنے کے لیے مصلحت کو قربان کر دیا۔ وضو میں داڑھی کا خلال مسنون ہے لیکن حالت احرام میں مکروہ ہے، کیونکہ وہاں کیا ہوگا، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں مفسدہ کو دفع کرنے کے مقابلے میں جلب مصلحت اولا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور وہ اس کی خاطر کچھ غلط بیانی بھی کرے تو یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ پھر شریعت نے خود ہی بتا دیا، حالانکہ یہاں بھی سچویشن ویسی ہے، ایک طرف غلط کام ہے ایک طرف صحیح کام ہے، تو اب صحیح کام کرنے کے لیے غلط کام کو گوارا کیے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ چند موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، نمبر 2 جنگ میں، نمبر 3 بیوی کے ساتھ جھگڑے سے بچنے کے لیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے۔ نمبر 5 شفا کرنے والے کو جب رات کے وقت جائیداد کی فروخت کا علم ہوا، اس نے اس وقت زبان سے کہہ دیا کہ میں شفا طلب کرتا ہوں، اور پھر دن میں جب گواہ دستیاب ہوئے تو ان کے سامنے یوں کہے کہ مجھے اب جائیداد کی فروخت کا علم ہوا اور تم کو گواہ رہو کہ میں شفا طلب کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ کہے کہ مجھے رات کو فروختی کا علم ہوا تو اس کا حق شفا جاتا رہے گا، رات کو گواہ اویلیبل نہیں تھے، تو گواہوں کے سامنے اس نے اپنی اس کو اظہار کرنا تھا، تو رات اس نے اظہار کر دیا اپنی، اللہ اور اس کے درمیان تو ہو گیا، لیکن اب لوگوں کے سامنے اس کو پروف کرنا ہے تو اس کے لیے پھر صبح ہی کہے کہ مجھے ابھی علم ہوا اس بات کا، تو یہاں اپنے حق کے لیے وہ اس حد تک اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نابالغہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کر دیا تو اس کو بالغ ہونے پر اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو نکاح فسخ کر دے۔ وہ بیچ رات میں بالغ ہوئی یعنی حیض آنا شروع ہوا تو صبح کے وقت وہ یوں کہے گی کہ میں نے اب خون دیکھا ہے اور میں نکاح فسخ کرتی ہوں، جبکہ اس کو نکاح منظور نہ ہو۔ نمبر 7 کسی کی جان بچانے کے لیے، یعنی ایک شخص کے جس کے تیور بتا رہے کہ وہ زید کو قتل کرنے کے در پہ، وہ پوچھتا ہے کہ تم نے زید کو دیکھا ہے، تو زید کو ناحق قتل ہونے سے بچانے کے لیے دیکھا بھی ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھا، یہ یعنی وہ جگہ ہیں جہاں شریعت نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ یہاں اب آپ نے مصلحت کو نہیں دیکھنا نہ مفسدے کو نہیں دیکھنا، مصلحت کو دیکھنا ہے۔ باقی یہ بھی شریعت ہی گویا کہ ہمیں بتائے گی، یعنی عام اصول تو یہ ہوا کہ ہم نے بھائی اپنا آپ بچانا ہے، وہ کیوں سمجھے، اب دوسرے کا فائدہ ہو یا نہ ہو وہ ہماری سیکنڈ پرائورٹی ہوگی، لیکن جہاں شریعت بتا دے گی وہاں ہماری پھر فرسٹ ہو جائے گی۔ جیسے اسی صورت میں کہ اگر ہم وہاں جان جا رہی ہے اس بیچارے کی اور ہم کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ تو بڑا گناہ ہے لہذا میں تو سچ ہی بولوں گا، تو یہ گناہ کی بات کر دی ہم نے جی۔ قاعدہ نمبر 10 العادت محکمہ، عرف و عادت اور رواج کا اعتبار ہے شریعت کی نظر میں، جو چیز لوگوں میں رائج ہو جائے، چلن ہو جائے جس بات کا، تو اس کو شریعت بلا وجہ نظر انداز نہیں کرتی، یہ ایک اصول ہے
اس قاعدے کے دلیل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ میں مذکور عبداللہ بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا مسلمان اعتبار کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی نص صریح کے مخالف نہ ہو، یعنی ہر رواج، ہر چلن وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے، وہ ہے جو قرآن و حدیث کی کسی صریح بات کے مخالف نہ ہو، اور نہ ہی اصول دین سے متصادم ہو، تو شریعت کے احکام میں بھی وہ معتبر ہے۔ مثلا ہمارے رواج میں صرف بکرے بھیڑ وغیرہ کی سری کھائی جاتی ہے، گائے یا اونٹ کی سری نہیں کھائی جاتی۔ اب ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ سری نہیں کھائے گا، قسم کھا لی کسی بات کی وجہ سے بھی، تو اگر اس نے بکرے کی سری کھائی تو اس کی قسم ٹوٹے گی، اور اگر اس نے اونٹ یا گائے کی سری کھائی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ غرض رواج اور عادت کا اعتبار کیا گیا، اور اس شخص کی قسم بکرے وغیرہ کی سری کے ساتھ خاص ہو گئی۔ نمبر 2، کسی شخص نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم زید کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، قدم کا لفظ بولا، چونکہ عرف و رواج میں قدم رکھنے سے مراد داخل ہونا ہوتا ہے، لہذا شریعت کی روح سے قسم میں عرفی مراد کا اعتبار ہوگا، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں اس کلام سے وہی مراد ہوگا۔ اس لیے اگر وہ شخص زید کے گھر میں داخل ہوا تو اس کی قسم ٹوٹے گی، اور اگر وہ زید کے گھر سے باہر کھڑا ہو گیا اور ٹانگ آگے بڑھا کر صرف اپنا ایک قدم زید کے گھر میں لگا دیا تو اس سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ اس کے جو ٹھیٹھ الفاظ ہیں اس کے لحاظ سے تو قسم اب ٹوٹنی چاہیے۔ اور اگر ویسے قدم رکھے بغیر داخل ہوا، یعنی سر کی بل داخل ہوا، گھسٹ کر داخل ہو گیا، یا کسی نے اوپر سے لٹکا دیا اس کو رسی سے پکڑ کر اور دخول تو ہو گیا، تو اس صورت میں نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ لفظوں کا تقاضا یہ ہے کہ قدم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن چونکہ عرف ہے، ہاں چونکہ عرف جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، جب بھی ایسا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد داخل ہونا ہوتا ہے بس، تو عرف نے اس کو طے کر دیا کہ اس کی مراد کیا ہے۔ نمبر 3، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور عمل کثیر کو جاننے کا ضابطہ یہ ہے کہ عادت اور رواج میں وہ ایسا کام ہو کہ نمازی جب اس کو کرنے لگے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مثلا ایسا کام کرنے لگے جو عام طور سے 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، یا ایک رکن کی مدت میں نماز میں 3 بار ہاتھ اٹھا اٹھا کر کھجلی کرے وغیرہ، تو یہ اتنی زیادہ حرکت جو ہوتی ہے، یہ چاہے وہ کوانٹٹی کے لحاظ سے ہو یا اس کی نوعیت کے لحاظ سے ہو، دونوں ہی زیادہ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں شریعت نے مدار کس پہ رکھا کہ دیکھنے والا کیا رائے قائم کرتا۔ اصل ہمارا جو ضابطہ ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی رائے کو دیکھا کہ لوگ اس کو عرف میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو نماز کا عمل نہیں ہے، جیسے ایک آدمی جو ہے نا کھڑے کھڑے اس کو جمائی آئی ہے اور اس نے دونوں ہاتھ ایسے اوپر کر کے ایسے کر کے اس کو کرنا شروع کیا قیام میں کھڑے کھڑے، تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے کہ آدمی نماز پڑھ رہا، کیونکہ نماز میں یہ حالت نہیں ہوتی انسان کی۔ تو یہاں شریعت نے لوگوں کی جو فہم ہے، پرسیپشن ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ بعض علاقوں اور خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو شادی کے موقع پر جو زیور دیا جاتا ہے وہ اسے مالکانہ بنیادوں پر دے دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ یہ ہے، جبکہ دوسروں کا رواج یہ ہے کہ وہ بطور عاریت دیتے ہیں، صرف استعمال کے لیے، مالک نہیں بناتے۔ اگر زیور دیتے وقت صراحت نہ کی ہو کہ کس طور پر دیتے ہیں تو علاقے اور خاندان کا جو رواج ہوگا اسی کے مطابق سمجھا جائے گا، کیونکہ صراحت جو ہے وہ ویسے تو کر دینی چاہیے، بہتر تو یہی ہوتا ہے تاکہ کل کو زکوٰۃ قربانی وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، ورنہ اگر نہیں بھی کی تو پھر بھی شریعت بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ عرف، کہ عرف دیکھیں کہ خاندان والے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے یہ جو اصول ہے اس کے کچھ تھوڑے سے ایکسیپشن جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حرام چیزوں کو حلال نہیں کرے گا، یہ اصول، مثلا سود ہے، اب سود کے نظام پہ آپ اگر دیکھیں تو پوری امت مسلمہ ہی چل رہی ہے ایک طرح سے، مطلب جو سسٹم ہے ہمارے ملک ہیں بڑے بڑے، سوائے شاید افغانستان کے علاوہ باقی جتنے بھی، سعودیہ تھا یا ایران تھا، اسلامی ملک ہیں، پاکستان تو بھی اسلامی ملک کا کلیم رکھتا ہے، تو سبھی سود تو چلا رہے ہیں، بینکنگ سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے ان کا، یہ تو اب کچھ اسلامی بینکنگ کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہوئے، ورنہ تو سود پر ہی سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ جناب چونکہ سب مسلمانوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا لہذا یہ ٹھیک ہو گیا، یا سب لوگ جو ہے نا وہ تصویر سازی میں لگ گئے، تصویر اگر حرام ہے تو بھائی حرام ہے، چاہے سارے بنائیں یا 10 بنائیں یا 20 بنائیں، بعض لوگوں کے کسی عمل کو اختیار کر لینے سے حلال حرام نہیں ہو جاتا اور حرام حلال نہیں ہو جاتا، چھوڑ دینے سے حلال حرام نہیں ہوگا
اور کرنے سے حرام حلال نہیں ہوگا، یعنی دیکھا جائے کہ پیچھے دلیل کیا ہے۔ تو گویا کہ اس جو قاعدہ ہے ہمارا کہ لوگوں کا عرف بھی چیزوں کی کے حکم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس قاعدے کا تعلق ان امور سے ہے جہاں نص نہ ہو، جہاں قرآن و سنت کی پیچھے کوئی واضح مضبوط دلیل نہ ہو، یعنی گرے ایریا ہے شریعت کے لحاظ سے، وہ ایک طرح سے گرے ایریا ہے، نہ اس میں کوئی مثبت ہے نہ منفی ہے، تو وہاں عرف و عادت کا اعتبار ہو جائے گا، جیسے آپ کو مثال میں سمجھا دیا۔ لیکن سود پر اگر ساری قوم ساری امت بھی جو ہے نا وہ عمل میں لے آئے تو سود حلال نہیں ہوگا، یا کل کو شراب پر نعوذ باللہ ہو جائے تو بھی حلال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں بدعت اور بدعت کے اصول کے تحت آتی ہیں یا جو صریح ممنوعات ہیں، اگر مسلمان ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں تو اچھی نہیں بن جائیں گی، کیونکہ ایسی چیزوں میں عرف و عادت کا اعتبار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، اجماع امت میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ امت ساری کی ساری غلط بات پر متفق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ حق قائم رہے گا امت کے اندر۔ اس کے نتیجے تو کچھ لوگ ہو جائیں گے، لیکن کچھ پھر امت کے اندر سے ہی علمی حلقوں کے اندر سے اس پر تنقید ہوگی، تو شریعت جو ہے نا اپنی اصل شکل میں محفوظ ہمیشہ رہے گی۔ بہرحال کچھ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بدعات میں جیسے مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی ہر طرف 11ویں شریف دلنی شروع ہوگی تو 11ویں شریف اچھی چیز ہے، یہ ہر طرف شروع ہو جانا اس کی دلیل نہیں ہے کہ سب لوگوں نے بدعتی کی تعظیم کرنا شروع کر دی تو ہم بھی کہیں کہ جناب اچھی ہوگی بدعتی کی تعظیم، نہیں، وہ نہیں۔ قاعدہ نمبر 11، تصرف الامام علی الرعیہ منوط بالمصلحہ، حاکم کا رعایا پر ہر حکم رعایا کی مصلحت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جو حکمران کام کرتا ہے اس کو اس کا حکمران اسلام میں مسلمانوں میں عوام کا یا امت کا مالک نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں، تو صرف منتظم ہوتا ہے بس، اور اس نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ حلف تو ہمارے ہاں تو بعد میں لیے جاتے ہیں نا، اسلام کا حلف تو پیدا ہوتے ہی انسان دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا حلف ہوتا ہے، تو چاہے اس سے حلف لیا جائے یا نہ لیا جائے، وہ پابند اللہ کے احکامات کا اب بھی ہے۔ اس لیے جو اسلامی نظام تھا ہمارا زندگی کا رہا تھا، اس میں لیجسلیشن کے لیے الگ سے آپ کو پارلیمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا تو قانون موجود ہے، شریعت ہے، جو قرآن و سنت اس کی بنیاد ہے اور فقہ اس کی آگے نتیجہ ہے، عملی شکل ہے۔ تو حکمران تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بس اس کو عملاً نافذ کرے گا، بس قانون سازی کے لیے الگ سے ادارہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی جو تشریح و تعبیر ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے آپ کو عدلیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عدلیہ قانون کی تشریح کرے گی، وہ تو علماء فقہا ہیں، وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں، فقہ پرائیویٹ طور پہ جنریٹ ہوتی ہے اور پرائیویٹ ہی اس کی تشریح و تعبیر ہوتی ہے، بس قاضی صرف اس کو امپلیمنٹیشن کرتا ہے، بس اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کرواتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن شریعت کی نظر میں جو کوئی بھی حکمران کام کرے گا وہ عوام کے مصلحت میں ہونا چاہیے، بے تکا قانون نہیں ہوگا، یا ان کے نقصان میں جا رہا ہے اور ہم کہیں کہ جناب اس کی بھی اطاعت ضروری ہے کیونکہ حکمران ہے، تو ہر حکم کی اطاعت نہیں ہے۔ اس قاعدے کے دلائل یہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا انی انزلت نفسی عن مال اللہ تعالی بمنزلۃ وال الیتیم ان احتجت اخذت منه فاذا ایسرت رددته فان استغنیت استعففت، سنن سعید بن منصور ہے، فرمایا میں بیت المال کے معاملے میں اپنے آپ کو یتیم کے والی یعنی نگران کی مانند خیال کرتا ہوں، اگر مجھے حاجت ہوتی ہے تو بیت المال سے بقدر ضرورت لیتا ہوں، پھر کشادگی ہو جاتی ہے تو لیا ہوا بیت المال میں واپس لوٹا دیتا ہوں، اور اگر استغنا حاصل ہو تو پھر بیت المال سے لینے سے بچتا ہوں، یعنی بیت المال میری ملکیت نہیں ہے، جیسے چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، یہ میرا کام نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر کو نماز اور جنگ کے معاملات کی ذمہ داری دی، عبداللہ بن ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو قضاء اور بیت المال پر مقرر کیا، اور عثمان بن حنیف کو اراضی کی پیمائش، مساحت پیمائش کو کہتے ہیں، پر مقرر کیا، اور ہر ایک کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تینوں کے لیے بیت المال سے ایک بکری کے گوشت کا وظیفہ مقرر فرمایا، نصف بکری اور اس کا پیٹ حضرت عمار کے لیے، اور ایک چوتھائی حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے، اور ایک چوتھائی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور فرمایا کہ میں نے بیت المال کے بارے میں اپنا اور تمہارا معاملہ یتیم کے نگران کی مثل بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 6 ہے،
واللہ میں نہیں خیال، یعنی جو آدمی مستغنی ہو اسے چاہیے کہ پھر بچا رہے، نہ لے اس میں سے کچھ، اور جس کو ضرورت ہو اسے چاہیے کہ پھر عرف کے مطابق محتاط طریقے سے اس کو استعمال کر لے۔ واللہ میں نہیں خیال کرتا کہ کسی علاقے سے ایک بکری روز لی جاتی رہے گی مگر یہ کہ اس کی بربادی جلد ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پیداوار کو بڑھانے کی طرف توجہ نہ کی جائے اور خرچ پورے پورے کیے جائیں تو بربادی بھی آئے گی۔ آمدن تو بڑھائی نہیں تو اخراجات ویسے ہی چل رہے ہیں، تو بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کنگال ہو جائیں گے۔ لہذا یہ خرچہ جہاں ضروری ہے وہیں پیداوار بڑھانے کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جائے، جیسا کہ یتیم کا مال یوں ہی پڑا رہے، اس کے بڑھنے کی فکر نہ کی جائے اور اس سے یتیم کے اخراجات مسلسل نکلتے چلے جائیں تو بالآخر وہ مال ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ اس قاعدے کا ماخذ تو یہ ہو گیا کہ حکمران کو اختیار جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کے فائدے میں کام کرے۔ تنبیہ: جب عوام سے متعلق معاملات میں حاکم کا حکم مصلحت عامہ پر مبنی ہونا ضروری ہے تو الضروری شریعت اس کا صرف وہی حکم نافذ ہوگا جس میں مصلحت ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ اگر وہ کرے گا تو اپنی ڈومین سے باہر جا رہا ہے۔ اس کی دائرہ کاری اتنا ہے کہ وہ عوام کے فائدے کا کام کرے، اور حاکم کا کوئی ایسا فعل یا فیصلہ جو مصلحت عامہ کے خلاف ہو وہ الضروری شریعت نافذ نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر کوئی علاقہ کسی لشکر کشی کر کے فتح کیا گیا اور مسلمان حاکم وہاں کی کسی زمین کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے کہ وہ اس کو مسجد میں شامل کر لیں یا اس میں مسجد پر وقف دکانیں بنا لیں تو یہ اجازت اور حکم صرف اس وقت نافذ ہوگا جب اس سے گزرنے والوں اور دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہاں عوام کی مصلحت کے خلاف یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اس کا۔ اور اگر علاقہ صلح سے فتح کیا گیا تو اس کی اراضی اس کے سابقہ مالکان کی ملکیت میں باقی رہی، لہذا حاکم ان کی مملوکہ اراضی میں ایسا حکم اور ایسی اجازت نہیں دے سکتا، اور اگر دے تو عذر شرع نافذ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک قاعدہ جو ہے نا وہ شرعی یہ بھی بنتا ہے کہ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلکہ شریعت کا اصول یہ کہ حکمران کی اطاعت مباح کاموں میں واجب ہے، ضروری ہے۔ جو جائز کام ہے نا، ایک ہے جو ہمارے ذمہ آلریڈی فرض ہیں، مثلا نماز 5 وقت کی فرض ہے، حکمران کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، تو اللہ نے بھی فرض کیا ہوا ہے، حکمران کہہ دے گا تو مزید تاکید آ جائے گی اس کے اندر۔ اور ایک وہ جو حرام کام ہے، حکمران کہے کہ شراب پیو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ حلال نہیں ہوگا اس کے کہنے سے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مباحات، یعنی حکمران کہتا ہے کہ تم جو ہے نا اشارے پر رک جاؤ، اشارے پر رکنا فی نفسی شریعت میں کوئی مطلوب نہیں ہے، نہ ممنوع ہے، یعنی جہاں نہ ان کی ممانعت ہے نہ ان کی جو ہے نا وہ ہے ترغیب ہے، دونوں طرح سے کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں اگر حکمران کا فیصلہ آ جائے اور حکم آ جائے کہ آپ لوگوں نے ایسا آئندہ کام کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا، یعنی عام مشہور یہ ہے کہ وہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ لیکن اس میں پھر مزید دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ حکم جو حکمران کا ہے وہ کسی معقولیت اپنے اندر رکھتا ہو اور پھر وہ کسی مصلحت پر مبنی ہو، واقعی ہو، خواہ کا زور زبردستی کا، اور جو ہے نا وہ فرسودہ نہ ہو۔ جیسے ہمارے بہت سے ملکی قوانین ایسے ہیں کہ جو فرسودہ ہیں، وہ لکھنے کو لکھے ہوئے ہیں، جب کبھی کسی کا دل چاہے ان کی بنیاد پر چالان بھی کر لے گا، لیکن پریکٹس میں نہیں ہے وہ، ان کے اوپر سنجیدگی سے قانون بنانے والے بھی اور عمل کرانے والے بھی نہیں کرتے۔ اب ان قوانین کی ہم مخالفت کر کے ہم کہیں کہ ہم گناہ گار ہونے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں کہ جو بائک کی جو ڈرائیور ہے اس کا جو صحیح لباس جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ تو پتہ نہیں کچھ اور ہی عجیب و غریب قسم کا ہے، لیکن صرف جو داروگیر ہوتی ہے زیادہ زیادہ ہیلمٹ پر ہوتی ہے، وہ بھی جب ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو زیادہ نہیں کیا جاتا۔ تو اب جو آدمی وہ پورا لباس نہیں پہن رہا، کیا وہ گناہ گار ہے حکمران کی جائز حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزیں دیکھنی ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ قانون مصلحت پر مبنی ہو، واقعی فائدہ اس کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فرسودہ نہ ہو، یعنی حکمران خود بھی اس پر عمل کرانے میں سنجیدہ ہو۔ اگر وہ خود ہی عمل کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مطلب ایک فارمیلٹی ہے بس، پھر اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوگا کہ اس کو چھوڑنے کے وجہ آدمی گناہ گار ہو جائے۔ السلام علیکم۔